یہ بات تب کی ہے جب میں 10 سال کا تھا۔ ہماری گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور میں، امی اور میرا بڑا بھائی نانو کے گھر گئے ہوئے تھے۔ پھر ایک رات میں میری امی، میرا بڑا بھائی جو کہ مجھ سے 3 سال بڑا ہے، اور میری خالہ ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ تقریباً رات کے 2 یا 3 بج رہے ہوں گے۔ میں نیند سے اٹھا، مجھے واش روم جانا تھا۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کھل رہا تھا۔ امی اور باقی سب ڈسٹرب نہ ہو اس لیے میں کمرے کے باہر والی سائڈ پر چلا گیا اور دیکھا کہ کچھ 10 میٹر دور میرا بڑا بھائی جھولا جھول رہا ہے، اور اچانک سے کسی کمزور سی عورت جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے سر پر حجاب تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے سر، چہرہ اور جسم میں فرق کرنا مشکل تھا، اور وہ مجھ سے کچھ 1 فیٹ ہی بڑی ہوگی۔ اس نے میرے بھائی کو پیچھے سے دھکا دیا اور وہ نیچے گر گیا، تو میں نے ہنستے ہوئے اپنے بھائی کو کہا کہ مزہ آیا، مزہ آیا۔ اسے ایسا کہتے ہی وہ عورت بالکل میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر پیچھے گیلری سے ہوتا ہوا اپنے کمرے کی طرف دوڑا اور جا کر کمرے کا دروازہ لاک کر دیا، اور دیکھا کہ میرا بھائی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے رائٹ ہینڈ کی لٹل فنگر سے ٹوائلٹ کے اشارہ کرتے ہوئے ہنس رہا ہے۔ بس یہ دیکھنے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، اور جب صبح اٹھا تو میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا۔ میرا نام شعیب ہے، میری عمر 14 سال کی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 13 سال کا تھا۔ ہوا کچھ یوں، اتوار کی رات تھی۔ ہم ایک شادی ہال سے رات کے 1 بجے واپس آ رہے تھے۔ شادی ہال قریب ہی تھا، ہم پیدل واپس آ رہے تھے۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا۔ شادی دراصل میری گلی والوں کی ہی تھی اور ہال بہت قریب تھا، جس کی وجہ سے پیرنٹس نے ہمیں اکیلے آنے کی اجازت دے دی۔ ہم واپس اس راستے پر آ رہے تھے جہاں ایک خالی گراؤنڈ تھا اور صرف ایک بڑی لائٹ جل رہی تھی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو گراؤنڈ کے پاس ایک خالی جھولا پڑا ہوا تھا۔ اسی جھولے میں ہم صبح بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہوا یوں کہ جب ہم آ رہے تھے تو وہ جھولا آرام سے ہل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہو گیا، جبکہ کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ تب میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جھولا کیسے ہل رہا ہے، اور مسکرا رہا تھا، جبکہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہ تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے۔ اس لیے میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کھینچا۔ کچھ نہیں بتایا، بس اسے چپ ہونے کے لیے بولا۔ واپس ادھر سے آواز آئی، پیچھے سے، ذرا دیکھو۔ ہم نے نہیں دیکھا، پھر آئی، دیکھو تو صحیح۔ ہم نے پھر نہیں دیکھا، تیسری بار آواز آئی، اے بچوں۔ جب پیچھے ہلکا سا دیکھا تو جھولے سے ٹانگیں نظر آئی اور وہ آدمی ایک دم سے کھڑا ہو گیا، مسکرا رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور بھاگنے لگے۔ ہم نے زور زور سے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ واپس گھر کی طرف آئے، پاپا کو بہت آواز دی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہم نے ایک انکل کی دکان سے فون لیا اور پاپا کو فون کیا، پھر ہم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اس دن کے بعد ہم اس گراؤنڈ کے پاس سے کبھی نہیں جاتے ہیں، اور اب شکر ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ رمضان میں ایک دن میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی۔ میں اس دن لانچ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں سو گئی تھی۔ میرا الارم بجا اور اٹھی تو لانچ میں کچن کی لائٹ آن ہونے کی وجہ سے ہلکی روشنی آ رہی تھی، جو کہ روز ہی آن ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا ابو سفید رنگ کے عربی لباس میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر گئے ہیں۔ مجھے لگا نماز پڑھ کے گئے ہیں۔ میں نے وضو کرنا تھا تو بابا کے روم کی طرف ہی چلی گئی، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولنے کے لیے لاک پہ ہاتھ رکھا ہی تھا، اندر سے لاک اوپن ہونے کی آواز آئی اور ابو نائٹ ڈریس میں باہر نکلے۔ میں انہیں ایک دم الگ کپڑوں میں دیکھ کر چونک گئی اور پوچھا، ابھی تو آپ اندر گئے تھے سفید کپڑوں میں؟ وہ حیران ہوئے اور بولے، میں تو اٹھا ہی ابھی ہوں۔ انہیں دیکھ کر واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ نیند سے ہی ابھی جاگے ہیں۔ میں نے انہیں
اندر جانے والے شخص کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے آیت الکرسی پڑھنے کا بولا۔ خیر، اس دن کے بعد بہت سے عجیب واقعات ہوئے۔ میں اکثر سو کر اٹھتی ہوں تو جسم پر نیل کے بڑے بڑے دھبے بنے ہوتے ہیں جن کے بننے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور ایک ہی دن میں ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے اکثر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی میرے کندھے کے پاس بہت زور سے سانس لے رہا ہے، مگر کبھی بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا۔ وہ باتھ روم جانے لگا تو رک گیا، جیسے اندر کسی کے موجود ہونے کی آواز آ رہی تھی اور لائٹ بھی آن تھی۔ وہ اپنے روم کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ چھوٹا بھائی ہوگا، لیکن کچھ دیر بعد آواز اور لائٹ دونوں خود ہی بند ہو گئی اور کوئی باہر نہیں نکلا۔ انہوں نے باہر سے لائٹ آن کی اور دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ باہر نکلے تو چھوٹا بھائی لانچ میں لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا۔ ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن کبھی ظاہری طور پر کسی چیز کو نہیں دیکھا۔